آج ہمارے پاس ایک موبائل ایپلیکیشن ہے، نام ہے اس کا ایزنگ لائف۔ ایزنگ لائف۔ جی، اور ہمارے پاس اس کا گوگل پلے اسٹور پیج، ویب سائٹ سے کچھ معلومات اور کافی سارے اسکرین شاٹس۔ صحیح۔ اب دعویٰ تو بہت بڑا ہے کہ سروسز، نوکریاں، یہاں تک کہ پیسوں کا لین دین سب ایک ہی جگہ پر۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ واقعی ایک سپر ایپ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، یا پھر یہ تین الگ الگ چیزوں کو ایک ساتھ کرنے کی کوشش میں کہیں الجھ تو نہیں رہی؟ یہ سوال ہی سب سے اہم ہے۔ آج کل تو ہر ایپ خود کو ون سٹاپ سولوشن کے طور پر پیش کرتی ہے نا؟ بالکل۔ لیکن ایک ہی پلیٹ فارم پر اتنی مختلف چیزیں دینا تکنیکی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ایزنگ لائف اس چیلنج سے کیسے نمٹتی ہے۔ جی، یہ بہت دلچسپ ہوگا۔ اچھا، تو اس کے بنیادی تصور سے شروع کرتے ہیں۔ اس کی ویب سائٹ پر ایک بہت ہی پرکشش نعرہ لکھا ہے: روزمرہ کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے آپ کا حتمی حل۔ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی، تو بنیادی طور پر یہ آپ کو اپنے علاقے میں، اپنے آس پاس پیشہ ور افراد اور دوسرے لوگوں کو تلاش کرنے میں مدد کرتی ہے۔ دیکھیں، یہاں جو ماڈل استعمال ہو رہا ہے نا، اسے تکنیکی زبان میں ہائپر لوکل ماڈل کہتے ہیں۔ ہائپر لوکل؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ ایپ کا پورا انحصار آپ کی جغرافیائی جگہ پر ہے، یعنی آپ کے آس پاس کی دنیا پر۔ صحیح۔ لیکن ایزنگ لائف صرف آپ کہیں کہ پلمبر یا الیکٹریشین تلاش کرنے تک محدود نہیں ہے۔ اچھا؟ نہیں، یہ اس ہائپر لوکل تصور کو تین الگ الگ شعبوں میں استعمال کر رہی ہے: مقامی خدمات، مقامی نوکریاں اور مقامی مالیاتی لین دین۔ واہ، ایک میں تین! بالکل، یہ ایک طرح سے ایک میں تین ایپس کا کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہائپر لوکل، یہ لفظ آج کل بہت سننے میں آتا ہے، لیکن کیا یہ صرف ایک نیا فینسی لفظ ہے یا اس کا کوئی حقیقی مطلب بھی ہے؟ نہیں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ہائپر لوکل کا مطلب صرف قریبی نہیں ہوتا۔ اچھا؟ اس کا اصل مطلب ایک ایسا ڈیجیٹل ماحول بنانا ہے جو آپ کی حقیقی دنیا کی کمیونٹی کی عکاسی کرے۔ یہ صرف ایک ٹرانزیکشن نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے پڑوسیوں، مقامی دکانداروں اور پیشہ ور افراد کے درمیان ایک نیٹ ورک بنانے کی کوشش ہے۔ یعنی ایک کمیونٹی بنانے کی کوشش۔ جی، اور ایزنگ لائف کا اصل امتحان یہی ہے کہ کیا وہ صرف ایک سروس ڈائریکٹری بن کر رہ جاتی ہے یا واقعی ایک مقامی کمیونٹی پلیٹ فارم بن پاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ امتحان اس کے تین ستونوں پر منحصر ہوگا: نیئر بائی سروسز، ریکروٹمنٹ ہب اور اسمارٹ ایکسچینج۔ جی، چلیں پہلے ستون یعنی نیئر بائی سروسز کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک اسکرین شاٹ ہے جس میں الیکٹریشین اور جنرل جیسی کیٹیگریز نظر آ رہی ہیں۔ یہ تو کسی بھی دوسری سروس ایپ جیسا ہی لگتا ہے، اس میں نیا کیا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ سطح پر تو یہ بالکل ویسا ہی لگتا ہے، لیکن یہاں دو باتیں ہیں جو اسے تھوڑا مختلف بناتی ہیں۔ اچھا؟ ایک تصدیق شدہ پیشہ ور یعنی ویریفائڈ پروفیشنلز کا وعدہ کرتی ہے، جو صارفین کے لیے اعتماد کی بات ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری اور زیادہ دلچسپ بات شفاف قیمتوں یعنی ٹرانسپیرنٹ پرائسنگ کے ذکر کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ شفاف قیمتیں تو اچھی بات ہے، اس میں کیا دلچسپ ہے؟ دلچسپ بات اس کے ساتھ لکھا ہوا ایک چھوٹا سا جملہ ہے۔ کون سا جملہ؟ ڈیل مینولی۔ کیا مطلب؟ ڈیل مینولی؟ جی بالکل، سچ کہوں تو جب میں نے ٹرانسپیرنٹ پرائسنگ کے ساتھ ڈیل مینولی لکھا دیکھا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ ہاں، یہ تو تضاد ہو گیا۔ جی، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک مکمل آٹومیٹک گاڑی کا وعدہ کریں اور پھر چھوٹے حروف میں لکھ دیں کہ ڈرائیور خود لانا ہوگا۔ واہ! یعنی ایپ آپ کو دروازے تک تو لے آتی ہے، لیکن سودا آپ کو خود کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ ایپ قیمتوں کے تعین اور اس سے پیدا ہونے والے کسی بھی تنازع سے خود کو الگ کر رہی ہے۔ یہ تو صارفین کے لیے ایک مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ بن سکتا ہے، لیکن یہ اس کی طاقت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ کمزوری اس لیے کہ غیر یقینی صورتحال ہے، لیکن طاقت اس لیے کہ یہ صارفین اور پیشہ ور افراد کو زیادہ لچک فراہم کرتی ہے۔ شاید وہ کسی چھوٹے کام کے لیے کم قیمت پہ راضی ہو جائیں جو ایک فکسڈ پرائس والی ایپ میں ممکن نہ ہو۔ اچھا، یہ نکتہ بھی ہے۔ جی، یہ ماڈل زیادہ غیر رسمی اور کمیونٹی پہ مبنی محسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، قیمتوں کا یہ تضاد واقعی دلچسپ ہے۔
کیا یہی فلسفہ ان کے جابز والے سیکشن یعنی ریکروٹمنٹ ہب میں بھی نظر آتا ہے؟ ہاں، کچھ حد تک۔ ہمارے پاس اس کا بھی ایک اسکرین شاٹ ہے جس میں لکھا ہے کہ 326 کل پیشے درج ہیں، جن میں بیوریج سپلائر جیسی کیٹیگریز بھی شامل ہے۔ جی، یہ ایک مقامی جاب بورڈ کی طرح لگتا ہے، لیکن یہاں بھی گہرائی ہے۔ یہ فیچر صارف پروفائلز کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ پروفائلز کے ساتھ؟ جی، ایک اور اسکرین شاٹ میں ہم ایک سافٹ ویئر انجینئر کی پروفائل دیکھتے ہیں۔ اس پروفائل میں صرف پیشہ نہیں لکھا، تو پھر کیا ہے؟ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کا 22 سال کا تجربہ ہے، ان کی مہارت آرکیٹیکچر اور ڈیزائن میں ہے، اور یہاں تک کہ ان کے سی وی کا ایک لنک بھی دیا گیا ہے۔ اوہ، تو یہ تو کافی تفصیلی ہے۔ بالکل، یہ اسے ایک سادہ لسٹنگ سروس سے کہیں زیادہ بنا دیتا ہے۔ یہ ایک منی لنکڈن کی طرح ہے جو صرف آپ کے مقامی علاقے کے لیے کام کرتا ہے۔ آپ نے اسے منی لنکڈن کہا، لیکن کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے؟ مطلب 22 سال کے تجربے والا ایک سافٹ ویئر انجینئر اس ایپ پر کیوں آئے گا جبکہ اس کے پاس لنکڈن جیسی بڑی ویب سائٹس ہیں؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا جواب اس بات پر منحصر ہے کہ صارف اسے کس لیے استعمال کر رہا ہے۔ جیسے کہ شاید وہ سافٹ ویئر انجینئر اپنی کل وقتی ملازمت کے ساتھ ساتھ مقامی طور پر کچھ فری لانس یا مشاورتی کام تلاش کر رہا ہو سکتا ہے وہ کسی مقامی اسٹارٹ اپ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہو۔ اچھا، لنکڈن ایک آننی پلیٹ فارم ہے، جبکہ ایزنگ لائف آپ کو اپنے پڑوس میں مواقع فراہم کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے پرکشش ہو سکتا ہے جو ورک فرام نیئر ہوم کے تصور میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے، یعنی عالمی ٹیلنٹ پول کے بجائے مقامی ٹیلنٹ پول پر توجہ۔ ٹھیک ہے، سروسز اور نوکریاں تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن اس ایپ میں ایک ایسی چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ حیران کر رہی ہے، اور وہ ہے اسمارٹ ایکسچینج۔ ایک سروس ایپ میں کیش کے لین دین کا فیچر، یہ تو بہت ہی عجیب امتزاج ہے۔ یہی وہ فیچر ہے جو ایزنگ لائف کو بھیڑ سے الگ کرتا ہے۔ کیسے؟ اسکرین شاٹ کے مطابق یہ قریبی صارفین کے درمیان کیش کو ڈیجیٹل بیلنس میں اور ڈیجیٹل بیلنس کو کیش میں تبدیل کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ یعنی پیئر ٹو پیئر کیش ایکسچینج۔ جی، آپ کم از کم 100 روپے اور زیادہ سے زیادہ 1,00,000 روپے کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ یہ اسے صرف ایک سروس ایپ سے بڑھ کر ایک فنٹیک پلیٹ فارم بنا دیتا ہے۔ ایک منٹ، یہ سننے میں بہت خطرناک لگتا ہے۔ کیا یہ منی لانڈرنگ یا دھوکہ دہی کا ایک آسان ذریعہ نہیں بن سکتا؟ تصدیق شدہ صارفین کا ایک چھوٹا سا لیبل کیسے کافی ہے؟ آپ کے خدشات بالکل جائز ہیں۔ یہ اس ایپ کا سب سے زیادہ پرخطرہ اور شاید سب سے زیادہ انقلابی فیچر ہے۔ تو اس میں فائدہ کیا ہے؟ اس کی افادیت پر غور کریں۔ سوچیں، اس سے ان لوگوں کو کتنی آسانی ہوگی جنہیں فوری طور پر ڈیجیٹل رقم کے بدلے کیش چاہیے، خاص طور پر چھوٹی دکانوں پر۔ اچھا، ہاں، یہ تو ہے۔ یا اگر کسی کو آدھی رات کو ATM ڈھونڈنے کی بجائے اپنے پڑوسی سے کیش کی ضرورت پڑ جائے، یہ ایک طرح سے کمیونٹی کے اندر ہی ایک غیر رسمی پیئر ٹو پیئر بینکنگ سسٹم بنا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی اعتماد کا عنصر بہت اہم ہے۔ بالکل، یہاں تصدیق شدہ صارفین کا تصور کلیدی ہے۔ اگرچہ ہمیں یہ تفصیلات نہیں معلوم کہ تصدیق کا عمل کتنا سخت ہے، لیکن امکان ہے کہ اس میں شناختی کارڈ وغیرہ شامل ہو۔ اور ریٹنگز بھی ہوں گی۔ جی، ریٹنگ اور ریویو سسٹم پر بھی بہت زیادہ انحصار ہوگا۔ اگر کوئی صارف ایک بار بھی دھوکہ دہی کرتا ہے تو اس کی ریٹنگ خراب ہو جائے گی اور کوئی بھی اس کے ساتھ لین دین نہیں کرے گا۔ یہ ایک خود انضباطی نظام بنانے کی کوشش ہے، لیکن ہاں، خطرہ پھر بھی موجود ہے۔ تو ہم نے تینوں ستونوں کا جائزہ لے لیا۔ اب ذرا صارف کے تجربے اور ڈیٹا کی حفاظت پر بات کرتے ہیں۔ اسکرین شاٹس کو دیکھتے ہوئے انٹرفیس کافی صاف اور سادہ لگتا ہے۔ ہاں، UI UX کو سادہ رکھنا اس قسم کی ایپ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہر کوئی اسے آسانی سے استعمال کر سکے۔ اس کے علاوہ پرائیویسی کنٹرولز بھی ہیں۔ ایک اسکرین شاٹ سے پتہ چلتا ہے کہ صارف اپنی پروفائل کو پرائیویٹ پر سیٹ کر سکتا ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی پروفائل کو عوامی تلاش میں نظر آنے سے روک سکتا ہے۔ یہ ایک اچھا فیچر ہے۔ اور ایپ کی رفتار کے بارے میں بھی ایک اشارہ ملتا ہے۔ ہمارے پاس ایک مختصر ویڈیو کلپ ہے جس میں ایک صارف کہتا ہے، ارے واہ، یہ تو واقعی کام کر گیا، یہ بہت تیز تھا۔ تو مطلب تیز اور مؤثر ہونا ان کا بنیادی مقصد ہے۔ لیکن اس رفتار اور سہولت کے پیچھے ڈیٹا کی حفاظت کا کیا معاملہ ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ یہ واقعی سب سے اہم سوال ہے۔ پلے اسٹور کی تفصیلات کے مطابق ایپ ڈیٹا کو ٹرانزٹ میں انکرپٹ کرتی ہے، جو کہ ایک معیاری سیکیورٹی پریکٹس ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تو اس میں کوئی پوشیدہ بات ہے؟ تفصیلات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایپ
تیسرے فریق کے ساتھ ذاتی معلومات شیئر کر سکتی ہے۔ اوہ، یہ ایک بہت مبہم جملہ ہے۔ وہ تیسرا فریق کون ہے، یہ تو واضح نہیں ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ ایپ صارف کا مقام اور ذاتی معلومات جمع کرتی ہے، جو کہ اس کی ہائپر لوکل نوعیت کے لیے ضروری تو ہے، لیکن صارفین کو اس کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ ہونا چاہیے۔ تو ایک طرف تو وہ ڈیٹا کو محفوظ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اسے شیئر کرنے کا حق بھی رکھ رہے ہیں۔ کیا صارفین کے پاس اپنے ڈیٹا پر کوئی کنٹرول ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ تفصیلات میں لکھا ہے کہ صارف اپنے ڈیٹا کو حذف کرنے کی درخواست کر سکتا ہے۔ یہ تو اہم ہے۔ جی، اور ایک اور مثبت بات، ڈیولپرز محمد شاہزان اور محمد مزمل نے اپنا نام، ای میل اور یہاں تک کہ ایک فون نمبر بھی فراہم کیا ہے۔ یہ آج کل ایپس کی دنیا میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ صحیح، یہ شفافیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، اس سے صارفین کو رابطہ کرنے کا ایک براہ راست ذریعہ ملتا ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ ایزنگ لائف ایک ہائپر لوکل 3-in-1 ایپ ہے جو ایک سروس مارکیٹ پلیس، ایک ریکروٹمنٹ ہب اور ایک پیئر ٹو پیئر کیش ایکسچینج پلیٹ فارم کو یکجا کرتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی پرعزم پروجیکٹ ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو اس قسم کی ایپس اس عالمی رجحان کی عکاسی کرتی ہیں جہاں ٹیکنالوجی کمپنیاں سپر ایپ بننے کی دوڑ میں ہیں۔ جیسے چائنا میں وی چیٹ ہے۔ بالکل، وی چیٹ اس کی بہترین مثال ہے۔ ایزنگ لائف اسی تصور کو ایک بہت ہی مقامی کمیونٹی کی سطح پر لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ سہولت فراہم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ لیکن کیا یہ ماڈل ہر جگہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہی تو $1 ملین کا سوال ہے۔ ایزنگ لائف کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ وہ اپنی کمیونٹی میں اعتماد کیسے پیدا کرتی ہے۔ سروسز کے لیے معیار، نوکریوں کے لیے مطابقت اور خاص طور پر کیش ایکسچینج کے لیے حفاظت۔ اگر وہ ان تینوں میں سے کسی ایک میں بھی ناکام ہو گئی تو پورا نظام خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک اونچی رسی پر چلنے جیسا ہے۔ تو آخر میں ہم اپنے ابتدائی سوال پر واپس آتے ہیں۔ کیا یہ ایک سپر ایپ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے یا یہ اپنی کوشش میں ناکام ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں صلاحیت موجود ہے، لیکن اس کے سامنے چیلنجز بھی بہت بڑے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ تجربہ ہے اور یہ سب کچھ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اس طرح کی سپر ایپ جو خدمات، نوکریوں اور مالی لین دین کو ایک جگہ جمع کرتی ہے، ہمارے مقامی کمیونٹیز کے ساتھ تعامل کے طریقے کو کیسے بدل سکتی ہے؟ کیا یہ ہمیں اپنے پڑوسیوں اور مقامی پیشہ ور افراد سے زیادہ جوڑے گی؟ یا یہ انسانی تعامل کو محض ایک اور ٹرانزیکشن بنا کر ٹیکنالوجی پر ہمارا انحصار مزید بڑھا دے گی؟ اور اس سہولت کے بدلے میں ہم اپنی پرائیویسی اور ڈیٹا کی حفاظت کی کتنی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں؟